سال 2017 سے لے کر اب تک شہر میں عمارتیں گرنے کے واقعات میں درجنوں افراد جان کی بازی سے ہار گئے۔ آج ارباب اختیار کے سامنے گزشتہ 8 برس میں ہونے والے حادثات، ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات اور سرکار کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ رکھتے ہیں۔ 20 جولائی 2000 لیاقت آباد کے علاقے میں 3 منزلہ عمارت گرتی ہے، 5 افراد جان بحق ہوتے ہیں اور 9 زخمی ہوتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنی جان بچانے کے لیے 2 مزید عمارتوں کو مخدوش قرار دے کر گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ سال 2018 میں تو کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن 2019 کے فروری میں ملیز کے علاقے جعفر طیار سوسائٹی میں 4 منزلہ عمارت گر گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 لاشیں برآمد کی، جبکہ درجنوں افراد کو ملبے سے نکالا گیا۔ سب سے اندوناک حادثہ جون 2020 میں پیش آیا، جب لیاری میں ہی 5 منزلہ عمارت گرتی ہے، 22 افراد جاں بحق ہوتے ہیں، لیکن اس المناک سانحے میں مرنے والوں میں سے بیشتر کی شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ اسی سال کورنگی میں عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 6 زخمی۔ ستمبر 2020 میں لیاری میں ہی عمارت گرنے سے 2 مزدور جاں بحق ہوئے، 12 زخمی، لیکن ایس بی سی اے نے 7 والی عمارت خالی کروا لی۔ کراچی میں 2020 کے اندوناک سال میں گلبہار میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق جبکہ 50 زخمی ہوئے۔ اکتوبر 2023 میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی ایک زیر تعمیر عمارت گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ سال 2025 میں کھارا در میں 7 منزلہ عمارت کی چھت اور زینہ گر گیا اور کئی منزلوں کی چھتیں متاثر ہوئیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام 16 افراد کو نکال لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ شہر قائد میں عمارتیں مخدوش کیوں ہیں؟ ایس بی سی اے کی اجازت کے بغیر تعمیرات کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہر سال حادثہ ہوتا ہے مگر حکومت اور انتظامیہ خاموش کیوں ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند گز کے زمین کے ٹکڑے پر کئی منزلیں عمارتیں کیسے بن جاتی ہیں؟ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سندھ کا دارالحکومت اور میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں ایسی تعمیرات کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی ایس بی سی اے پر الزامات رکھی۔ ناظرین، یہ شہر قائد ہے، یہاں سب ممکن ہے۔ یہاں ایس بی سی اے کے افسران جیل میں بند ہوتے ہیں مگر ضمانت بھی مل جاتی۔ یہاں 3 مرلے کے پلاٹ پر 6 منزلہ عمارت بن سکتی ہے۔ یہاں 70% عمارتوں میں سیفٹی انتظامات نہیں ہیں۔ یہاں حادثے کے بعد پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں مگر سانحے پر وقت کی گرد پڑ جانے کے بعد اگلے حادثے تک ایک طویل خاموشی ہو جاتی۔ بات کریں گے اس حوالے سے سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی سے۔ صدیقی صاحب، غیر بلڈنگز بن کیسے جاتی ہیں؟ کون ہے جو اس کا ذمہ دار؟ دیکھیے، سندھ میں بالخصوص کراچی میں کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے۔ کراچی کوئی انوکھا شہر نہیں ہے۔ کراچی میں بلڈنگیں بن جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ یہ بلڈنگیں دنیا میں بنتی ہیں۔ آخر کراچی میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے ڈی اے، کے ایم سی موجود تھی۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ چلیے، آپ کی مرضی، آپ اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ نے کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے اور پھر انٹرن جو ہے یا جو بھی اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں کراچی میں، وہ خاص کر کے کماؤ پوت لگائے جاتے ہیں۔ اب جب وہ کماؤ پوت ڈی جیز لگائیں گے تو پھر وہ ڈی جیز اپنے نیچے جو کماؤ پوت کنٹرولرز ہوں گے، ڈپٹی کنٹرولرز ہوں گے، اسسٹنٹ کنٹرولر بلڈنگز ہوں گے یا انسپیکٹرز ہوں گے، وہ اسی نہج پہ لگائے جائیں گے۔ کراچی کے اندر گورننس کا فیلئر یہ ہے کہ یہاں پر بے انتہا، دیکھیں، ایک تو کراچی کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ 1998 میں 1 کروڑ کی آبادی تھی، 24,000 بسیں تھیں، سروسیبل بسیں تھیں۔ 98 میں کراچی سرکولر ریلوے بھی چلتی تھی۔ آج سرکولر ریلوے کو بند ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ بسیں جو 22,000 ہوتی تھیں، وہ 24,000 ہوتی تھیں، وہ 4-6 ہزار رہ گئیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شہر جو ہے وہ پھیلنا بند ہو گیا، اس نے ورٹیکلی اوپر جانا شروع ہوا۔ اچھا، ورٹیکل اوپر جانے کے لیے شہر کیا جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کے جو درمیانی علاقے ہیں جہاں سے کمیوٹ کرنا موٹر سائیکل پہ یا رکشہ میں پاسبل ہے، وہاں پر لوگوں نے جو گراؤنڈ پلس 1 کی بلڈنگز تھیں ان پہ 1 چھت، پھر 2 چھت اور 3 چھت، وہ گراؤنڈ پلس 1 کی یعنی 2 منزلہ مکان جو تھا وہ اب 6-6, 8-8, 10-10 منزلہ بلڈنگیں بن گئی۔ بلڈنگز کی جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ تو گراؤنڈ پلس 1 کے لیے تھیں،
بارش ہوتی ہے زمین جواب دے جاتی ہے, بلڈنگ جواب دے جاتی ہے. آپ دیکھیے پچھلے 8 سال میں کم سے کم 8 سے 10 بلڈنگز کراچی میں گر چکی ہیں. حکومت صرف اور صرف جو ہے زبانی جمع خرچ کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی بھول جاتے ہیں, ہم بھی بھول جاتے ہیں, باقی شہری بھی بھول جاتے ہیں till such time کہ دوبارہ کوئی بلڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر سندھ کے اندر جو ہے وہ 600 کے قریب بلڈنگز ہیں کراچی میں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں, وہ خطرے کی علامت ہے. تو یہاں جو لوگ رہائش اختیار کر چکے ہیں کیا کیا جائے ان کا؟ ان کو پیسے دے کر وہاں سے ہٹایا جائے, انہیں زور زبردستی کی جائے, کیا حل ہے اس کا سر؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا نا, دیکھیے یہ 600 بلڈنگ اور 584 بلڈنگ یہ صرف نعرہ بازی ہے. ٹھیک ہے, کیا کراچی کی جو لاکھوں کی تعداد میں بلڈنگز ہیں, گھر ہیں, کیا ان کو کسی نے ان کی اسٹرکچرل انٹیگریٹی چیک کی ہے؟ کسی نے اس کا تو آپ نے یہ 600 کا ایسے نکالی. اصل میں یہ 600 وہ بلڈنگز ہیں جو صدر, لیاری, ان جگہوں پر, بنس روڈ پہ, بندر روڈ پہ, یہ وہ بلڈنگز ہیں جو کہ پگڑی سسٹم پہ چلا کرتی تھیں. پگڑی سسٹم کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو یہاں کا کراچی کا جو ایک ماضی میں اثردار پیسے والا طبقہ تھا, وہ اپنی بلڈنگز کو بیچنا برا سمجھتا تھا. پگڑی کے اوپر وہ میکسیمم پیسے لے لیے, اور اس کے بعد ایک بہت ہی چھوٹی سی مہینہ ماہوار جو ہے کرایہ کے طور پہ وہ چل رہی ہے. اچھا, اب وہ جن لوگوں نے پگڑیاں دی تھی عام طور پہ وہ جا چکے ہیں, انہوں نے بیچ دی. ٹھیک ہے, اب یہ بلڈرز کے پاس ہیں. تو یہ پرانی بلڈنگز ہیں, اور ان پرانی بلڈنگز کی فاؤنڈیشنز پرفیکٹلی گڈ ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. دو مختلف چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے. بلڈنگ گری, 18 لوگ مرے, اس کا کس طرح سے سرکار میں موجود جو خوار لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس سے پیسہ بنائیں گے, اس کا انہوں نے جو انڈینجرڈ بلڈنگز یا ڈینجرس بلڈنگ قرار, اب ان کو لوگوں سے خالی کراؤ, ان کو گراؤ, ان کی جگہ پہ بلڈرز نئی بلڈنگز بنائیں اور پیسے بنے, خوب پیسے بنے. دیکھیے پرانی بلڈنگز ہیں, ان کی فاؤنڈیشن صحیح ہیں, ان کی صرف چھتیں اور چیزیں وہ ریسٹور کی جا سکتی ہیں, ان کو دوبارہ جو ہے قابل رہائش بنایا جا سکتا ہے. آپ نہیں بنانا چاہتے, اور وجہ کیا ہے وہ میں نے بتائی آپ کو. اچھا, مسئلہ یہ کہ جو لوگ پگڑی پہ رہتے ہیں ان کو رینٹ کنٹرولر کے پاس سٹی کورٹ میں لے جایا جاتا ہے. رینٹ کنٹرولر کہتا ہے ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. فہیم الزمان صدیقی صاحب آپ شکریہ سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.